پھر فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا گیا ہو اور آپ نے فرمایا ہو کہ میں نہیں دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ گھر میں سونا چاندی رکھنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز کے لیے تشریف لائے، نماز کے بعد تیزی سے اٹھ کر گھر میں تشریف لے گئے اور پھر واپس آئے۔ صحابہ کرام نے جلدی سے جانے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ گھر میں کچھ دینار اشرفیاں پڑی رہ گئی تھیں، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ دن گزر جائے اس کا اور میرے گھر میں وہ اشرفیاں پڑی ہوئی ہوں، تو میں پہلے ان کو ٹھکانے لگایا پھر آ کر نماز میں شامل ہوگا۔ تو گھر میں کوئی چیز اٹھا کر نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، خاص کر ماہ رمضان میں تو بہت ہی سخی ہو جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ اے ابو ذر، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس کوہ احد کے برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے میرے پاس ایک اشرفی بھی بچی رہے سوائے اس کے جو ادائے قرض کے لیے ہو، تو اے ابو ذر، میں اس مال کو دونوں ہاتھوں سے خدا کی مخلوق میں تقسیم کر کے اٹھوں گا۔ یہاں بھی روایت مختصر ہے، پورا واقعہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ہم صحابہ کرام بھی ہر گلیرہ رنگ و بوئے دیگر ہر صحابی کا الگ رنگ تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بھی عاشق زار تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور درویش منیش بزرگ تھے۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں، خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، تو اچھا، اور میں نے شام کا وقت تھا، میں حضور کے ساتھ چل رہا تھا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر، یہ سامنے احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ احد پہاڑ نظر آ رہا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں کچھ خیالات آنے شروع ہوئے کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، یہ احد پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ تو ایک دم سے میں نے دیکھا کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہے، غروب ہونے کے قریب ہے، اور مجھے خیال ہی آیا کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ احد کے پہاڑ مجھے دکھا رہے ہیں، تو شاید احد کے پہاڑ کے پیچھے یا اس کے پاس کوئی کام کرانے کے لیے مجھے بھیجنا چاہتے ہیں احد پہاڑ کے پیچھے، اسی واسطے مجھ سے پوچھا کہ پہاڑ نظر آ رہا ہے۔ اب مجھے خطرہ ہوا کہ یہ سورج تو ڈوبنے والا ہے، اور اگر آپ نے مجھے بھیجا وہاں احد پہاڑ میں تو سورج کے ڈوبنے سے پہلے میں واپس آ نہیں سکتا، تو کس طرح ہوگا؟ اس ادھڑ بن میں یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ اگر آپ نے مجھے احد پہاڑ پر بھیجا کسی کام کے لیے تو غروب آفتاب سے پہلے میں واپس نہیں آ سکوں گا۔ تو ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا تو آپ نے اس وقت فرمایا کہ ابو ذر، اگر یہ سارا پہاڑ احد کا میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو 3 دینار سے زیادہ میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ سارا سونا بنا دیا جائے تو جتنے بھی دینار بنیں گے، اس سونے کے جتنے بھی اشرفیاں بنیں گی، ان میں سے کچھ اپنے پاس نہیں رکھوں گا سوائے 3 دینار کے، وہ بھی ارسدھا لدین، جو اس لیے اپنے پاس رکھوں گا کہ کبھی میرے اوپر اگر کوئی مال واجب ہو گیا تو اس میں سے کچھ ادائیگی کر سکوں، بس۔ باقی کوئی دینار میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا، سارے کے سارے کیا کروں گا؟ تقسیم کر دوں گا لوگوں میں۔ تو اس میں سے ایک بھی میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔
سب تقسیم کر دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا مسلک ہی یہ تھا، ان کا وہ یہ کہتے ہیں کسی بھی انسان کو 3 دینار سے زیادہ اپنے پاس رکھنا جائز نہیں، اس سے زیادہ اگر آئے گا تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بتایا تھا کہ میں ایسا کروں گا، لیکن یہ واجب نہیں کیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ دوسروں کے اوپر تو یہ کہہ دیا بھائی زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ ادا کر دی تو بس جو شریعت کا حق تھا وہ ادا ہو گیا، باقی اس سے زیادہ خرچ کرنا لازم نہیں۔ اچھا ہے کہ کرے لیکن لازم نہیں۔ لیکن خود کا عمل یہ تھا، اگر سارا احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیا جاتا تو فرمایا کہ میں 3 سے زیادہ نہیں رکھوں گا، اور وہ بھی اس لیے تاکہ اگر کبھی میرے ذمے کسی کا کوئی دین آ جائے تو اس دین کو میں ادا کر سکوں۔ پھر آگے فرمایا کہ ایک دن رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 6 اشرفیاں تھیں، 4 تو آپ نے خرچ کر دی اور 2 آپ کے پاس بچ رہی۔ اشرفی جو ہے نا، سونے کے دینار اور اشرفی ایک چیز ہوتی ہے، تو 6 تھیں سونے کی تھیں، 4 خرچ کر دی اور 2 آپ کے پاس بچ رہی۔ ان کی وجہ سے آپ کو تمام رات نیند نہ آئی کہ 2 اشرفیاں میرے پاس بچی ہوئی ہیں، ابھی تک میں کہیں خرچ نہیں کر سکا، اس کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آئی۔ اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت معمولی بات ہے، 2 دینار ہیں، رات میں گھر میں رہ گئے ہیں، کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے، صبح کو ان کو خیرات کر دیجیے گا۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، حمیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب رکھا ہوا تھا، آپ نے محبت کا لقب۔ تو اے حمیرہ، کیا خبر میں صبح تک زندہ رہوں یا نہ رہوں؟ تم کہہ رہی ہو کہ رات میں اگر 2 دینار بچ گئے تو کیا حرج ہے، آپ صبح کو خیرات کر دیجیے گا، لیکن مجھے کیا معلوم، مجھے کیا یقین کہ صبح تک میں زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا۔ اس لیے پریشانی ہے کہ کس طرح میں نے اپنے گھر میں چھوڑ دیا یہ دینار۔ ایسی سخاوت روئے زمین پر کسی بھی انسان سے متصور نہیں جیسی سخاوت کا مظاہرہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو سخاوت بذات خود ایک عظیم سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے سخاوت۔ آپ نے انتہا درجے کی سخاوت کر کے ہمیں کم از کم یہ شرم دلا دی کہ میں تو یہاں تک کر رہا ہوں، تم کچھ تو بڑھو، کچھ تو آگے چلو، کچھ تو سخاوت کا مظاہرہ کرو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ اب ہوتی کیا ہے سخاوت، کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اللہ نے زندگی دی تو اگلی مجلس میں عرض کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن خلاصہ یہ سمجھیے کہ سخاوت نام ہے اس صفت کا کہ آدمی جس جگہ انسان کو خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کر کے دل خوش ہو، یہ سخاوت ہے۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے، جو صحیح محل ہے خرچ کرنے کا، وہاں خرچ کر کے آدمی کا دل خوش ہو، یہ ہے سخاوت۔ خرچ تو کر دیا اور رنجیدہ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے میرے کیوں کر دیا، سمجھے؟ تو کر بھی بیٹھا بیچارہ، پیسے بھی گئے، خرچہ بھی کیا، اور بعد میں پچھتا رہا ہے کہ کیوں کیا۔ یہ بخل ہے، یہ بخل، یہ کنجوسی ہے۔ اور خرچ کیا اور دل خوش، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی تھی
اس کو مجھے اللہ تعالیٰ نے صحیح مصرف میں صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر دل خوش ہو رہا ہے، یہ سخاوت۔ اور خوب سمجھ لو کہ سخاوت ضروری نہیں کہ لاکھوں میں ہوگی تو سخاوت ہوگی، ہزاروں میں ہوگی تو سخاوت ہوگی۔ ارے ایک پیسہ بھی ہوگا اور خوش دلی سے ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، تو ایک پیسہ بھی ہوگا، ایک آنا بھی ہوگا، تو وہ سخاوت ہے۔ اور 1,00,000 ہے اور تنگ دلی کے ساتھ ہے، 1,00,000 ہے اور دکھاوے کے لیے ہے، کوئی ایک دمڑی کے برابر بھی، سخاوت اس کو چھو کے بھی نہیں گزری، وہ محض دکھاوا ہے، اس کا کوئی اجر بھی نہیں، کوئی ثواب بھی نہیں، اور کوئی اچھی صفت بھی نہیں۔ تو سخاوت کا مطلب کیا ہوا کہ صحیح مصرف پر خرچ کر کے انسان کو سرور حاصل ہو، الحمدللہ میرا یہ پیسہ صحیح جگہ پر لگ گیا، یہ سخاوت۔ اب اس کا کچھ حصہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، کچھ حصہ سنت ہے، کچھ حصہ مستحب ہے، یہ اس کے اندر تفصیلات ہیں، لیکن اس کا اصل جو اس کی جڑ ہے وہ یہ کہ مال کی محبت ایسی نہ ہو جو انسان کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے میں رکاوٹ بنے۔ یہ چیز ہے جو حاصل کرنے کی ہے، جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کس طرح حاصل ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا کرو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔